اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود السلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، آج کافی ٹائم کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، چونکہ مقدمہ میں بہت زیادہ مصروفیت اور پھر اس میں جو عزاداری کے ایام آگے آ گئے، تو اس میں بھی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں کافی عرصہ سے حاضر نہیں ہو سکے، تو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جنت کے جوانوں کے سردار، آیت تطہیر کے مصداق، مہر نبوت کے سوار۔ اس ہستی کے ساتھ جو لوگوں نے بغض کا اظہار کیا اور لوگوں نے ان پر جو الزام تراشیاں کی ہیں، ہر معصوم پر کی، رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ پر بہت زیادہ تہمتیں لگائی گئیں، بہت زیادہ، اور پھر ان تہمتوں کو محبت اور عشق کا نام دیا گیا۔ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا امیر المومنین، باقی ائمہ کی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی بہت سارے الزامات، بہت ساری تہمتیں لگائی گئیں۔ ان تہمتوں میں سے ایک تہمت امام پر یہ لگائی جاتی ہے کہ امام شادیاں بہت زیادہ کرتے تھے، اور اس سلسلے میں چند ایک روایات پیش کی جاتی ہیں، اور بعض نواسب بالخصوص ان روایات کو عکس کر کے در حقیقت امام کی شان کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو۔ تو کم از کم میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کرتا ہوں کہ جو ناصبی ملا اس وقت پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان روایات کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ان روایات کو پیش کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اس سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت لوگوں کے ذہنوں میں مجروح ہوگی۔ یہ بنو امیہ کی بڑی پرانی کارستانیاں ہیں، اور تاریخ جو آئی ہی بنو امیہ سے ہے، جنہوں نے خزانے کے منہ کھول رکھے تھے کہ اہل بیت اطہار کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف روایات گھڑ کر جتنی لے کر آؤ گے اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں یہ بھی ایک کاوش تھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دشمن کی، لیکن انشاءاللہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں چند 6 روایات ہیں، جن میں سے 4 روایات کے اندر ازواج کی تعداد بتائی گئی ہے، اور باقی 2 روایات یہ ہیں کہ ان میں تعداد تو نہیں بتائی گئی لیکن کثرت ازواج کا تذکرہ ان کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی 70 ازواج تھیں۔ یہ ایک روایت کے مطابق ہے۔ پھر دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ 90 ازواج تھیں، 70 یعنی نہیں بلکہ 90 تعداد تھی۔ اور ایک روایت جو کہ ابو طالب مکی نے قوت القلوب اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے، اور اسی سے علامہ مجلسی نے بھی نقل کر دی، اور علامہ ابن شاہرشوب نے مناقب کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا۔ وہ یہ ہے کہ 250 ازواج تھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ اور ایک چوتھی روایت، پھر 250 پہ بھی اکتفا نہیں کیا، ایک اور روایت ابو طالب مکی نے اپنی کتاب قوت القلوب کے اندر یہ درج کی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ازواج کی تعداد 300 تھی۔ تو تعداد کے اعتبار سے یہ 4 روایات یہاں پر موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا خلاصہ پیش کیا، ان کی عبارات پیش نہیں کی، اس لیے کہ اگر عبارات کی طرف جائیں تو پھر بہت زیادہ
وقت اس کے لیے چاہیے، تو اس لیے گفتگو زیادہ لمبی ہو جائے تو پھر مومنین کے لیے بھی مشکل بنتی ہے، سامعین کو سننا ذرا مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے مختصر وقت میں اس گفتگو کو نتیجہ خیز کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ روایات میں ایک روایت آئی جس میں 70 تعداد بتائی گئی، ایک روایت آئی جس میں 90 تعداد بتائی گئی، ایک روایت آئی جس میں 250 تعداد بتائی گئی، ایک روایت بیان کی گئی جس میں 300 تعداد بتائی گئی۔ پہلے نمبر پہ جو ناسبی ملا ہے وہ ان روایات پہلے یہ تو بیان کرے کہ تعداد کتنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 70 بھی ہو، 90 بھی ٹھیک ہو، 250 والی بھی ٹھیک ہو، 300 والی بھی ٹھیک ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو آپ پہلے تو نمبر پہ ذرا ہمت کر کے، اگر حوصلہ ہے اور ہمت ہے تو ذرا یہ طرف پہلے بیان کریں کہ تعداد کا تعین کریں پہلے۔ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام پہ آپ نے یہ تہمت لگانا ہے اور اس روایت کو ٹھیک ماننا ہے ان میں سے، یا چاروں کو ٹھیک ماننا ہے، تو چاروں ٹھیک ہو نہیں سکتی کہ 70 بھی تعداد ہے، 90 بھی ہے، 90 والی بھی ٹھیک ہے، 70 والی بھی ٹھیک ہے، 250 والی بھی ٹھیک ہے، 300 والی بھی ٹھیک ہے۔ بات ذہن میں رکھیں، اگر تو یہ چاروں روایات کوئی ایک فکر بتا رہی ہوتی تو اس کی سند دیکھتے اور پھر باقی اس کو قرائن سے ملاتے تو پھر کچھ بات بن سکتی تھی، لیکن بات ایسے نہیں ہے۔ ایک روایت میں 70 بتائی گئی، ایک میں 90 بتائی گئی، ایک میں 250 بتائی گئی، ایک میں 300 بتائی گئی، تو تعداد ہی آپس میں ٹکرا رہی ہے، یہ روایات ہی آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ اصول الحدیث کا اور یہ متفق علیہ اصول ہے، قاعدہ ہے، اذا تعارض تساقط، جب روایات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو حجیت سے بھی ساقط ہو جاتی ہے، ان کی حجیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ تعارض تو ان کے درمیان بذات خود آ گیا، اس لیے ان میں سے جب تعارض ہے 70 والی 90 سے ٹکرا رہی ہے، 90 تعداد والی 250 والی تعداد سے ٹکرا رہی ہے، 250 والی 300 والی سے، 300 والی 70 والی سے ٹکرا رہی ہے، تو تعارض تو آ گیا۔ تو جب تعارض ہے، اتفاق نہیں ہے، تو حجیت نہیں ہے۔ تو جس چیز کی حجیت ثابت نہیں، ناسبی ملم کو پتہ نہیں اس کو بیان کرنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ ایک ہی لگتا ہے کہ بغض اہل بیت کا اظہار کرنا ہے کسی نہ کسی صورت۔ ایک قاعدے کے تحت تو یہ چاروں روایات یہ ساکت ہے۔ اب آ جائیں کہ ان چاروں روایات میں ایک ایک کی میں سند کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی جو روایت ہے 70 ازواج والی روایت، کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ازواج کی تعداد 70 تھی۔ اس میں ایک راوی ہے علی بن عبداللہ بصری، المشہور بے المدائنی، ان کو مدائنی کے نام سے مشہور کیا گیا ہے، کہا جاتا زیادہ جانا جاتا ہے۔ علی نام ہے علی بن عبداللہ بصری، بصرہ کے رہنے والے۔ 225 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور اب آئیں ذرا علم الرجال کے تحت ان کی شخصیت کیسی ہے اور حدیث کے اندر ان کی حیثیت کیا۔ بہت بڑا نام ہے میزان الاعتدال، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے علم الرجال میں۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236، 1 نمبر 2 لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253۔ یہ دونوں بڑی کتابیں اہل سنت کی، علم الرجال کی بہت معتبر کتب ہیں، بہت بڑی کتب ہیں۔ ان دونوں کے اندر لکھا ہے کہ علی بن عبداللہ البصری المشہور بالمدائنی لیس بالقوی فی الحدیث، کہ حدیث میں قوی نہیں ہے، اس کی حدیث پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علماء اہل سنت نے، علماء علم الرجال نے اس کے متعلق یہ لکھا ہے۔ نمبر 2، اس کی وفات ہوئی 225 ہجری میں، اور روایت بیان کرتا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی کہ جن کی ولادت 3 ہجری میں ہوئی اور شہادت 50 ہجری میں ہوئی۔ یہ 225 ہجری میں جس کی انتقال ہوا، یعنی زیادہ سے زیادہ کریں تو 75 سال اس کی ایج بنے گی،
اور پیدا ہوا 150 سال 150 ہجری میں 150 ہجری میں. تو 150 ہجری میں جو بندہ پیدا ہوتا ہے وہ 100 سال پہلے جس امام کی شہادت ہو جاتی ہے اس کے متعلق خبر دے رہا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل روایت پہ آپ عقیدہ قائم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ عقیدے کی بنا کیا ہے، عقیدہ کب قائم کیا جاتا ہے، اس کے لیے کون سی حدیث درکار ہے، میرٹ اس کا کیا ہے، معیار کیا ہے. نمبر 2 کہ یہ روایت مرسل ہے، اور خود علی بن عبداللہ البصری المشہور بن المدائنی خود یہ اس کی حدیث پہ روایت پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. علماء اہل سنت نے صراحت اس پہ کی ہوئی ہے. تیسرے نمبر پہ جو انتہائی اہم چیز ہے کہ یہ سمرہ بن جندب وہ شخص ہے، یہ اس کا آزاد کردہ غلام ہے. سمرہ بن جندب کا آزاد کردہ غلام ہے المدائنی. اور سمرہ بن جندب کیا ہے، اس کی ذرا حیثیت آپ دیکھ لیں. روایات اس طرح سے ہیں، یہ معجم الادباء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 124 کے اندر کہ یہ جو مدائنی ہے یہ سمرہ بن جندب کا آزاد کردہ غلام ہے. تو آپ ذرا آ جائیں سمرہ بن جندب کیا ہے، تاکہ جو عقائد اور نظریات اہل بیت اطہار کے متعلق اس کے آقا کے ہیں، ذرا اس کے غلام کے نظریات کیا ہیں، وہ آٹومیٹک آپ پر چیز واضح ہو جائے گی. سمرہ بن جندب وہ شخص ہے کہ جس نے یہ روایت بیان کی تھی کہ یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کے ہاں فروخت کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ کی مرضیوں کے متلاشی ہوتے ہیں اور ان کو خرید لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ آیت عبد الرحمن ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی. اب غور کریں ذرا شامل کرامی، عبد الرحمن ابن ملجم کی جو کہ امیر المؤمنین کا قاتل ہے، خوارج میں سے ہے، عرب کا بہت بڑا ڈاکو، یہ کہتا ہے کہ یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی. اور سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت ہے، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے کہ جس میں یہ کہ لوگوں میں سے کچھ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جس کی باتیں آپ کو بڑے تعجب میں ڈالتی ہیں، در حالی کہ وہ تو بہت بڑا جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ، کہ جب اس کو حکومت اختیار اور اقتدار دنیا میں ملتا ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بے گناہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہے. کہ یہ جو آیات ہے ملعون ابن ملعون کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شان میں نازل. یہ جب روایت پہنچی شام کے حکمران کے پاس، اس نے 1,00,000 درہم بھیجا، کہا تیرا شکریہ بھی ہے، یہ تیرا انعام ہے. اس نے شمار کیا 1,00,000، کہا نہیں یہ واپس لے جاؤ، میرا کام بہت بڑا ہے، انعام بہت چھوٹا ہے، کہ میں نے اپنی قبر خراب کی ہے علی پر تہمت لگا کر، علی کے قاتل کو اللہ کی رضاؤں کا مصداق بنا کر اور علی کو اللہ کا دشمن بنا کر اور فسادی نعوذ باللہ ثابت کر کے میں نے اپنا ٹھکانہ خود اپنے ہاتھوں سے جہنم میں بنا لیا. یہ 1,00,000 درہم اس کے عوض میں یہ بالکل نہیں، واپس کر دیا. شام کی حکمرانوں کی طرف سے 2,00,000 درہم واپس بھیجے گئے. اس نے 2,00,000 درہم شمار کی، کہا نہیں یہ بھی کم ہے، واپس لے جاؤ. پھر ادھر سے 4,00,000 درہم بھیجے گئے، اور جب 4,00,000 درہم اس تک پہنچے تو اس نے شمار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب میرا کچھ گزارا ہو سکتا ہے، میری قبر تو گئی، میری جہنم تو تیار ہو چکی ہے کہ میں نے نفس رسول کو لیے یہ بات کر دی اور علی کے قاتل کو میں نے اللہ کی مرضیوں کا مصداق اور اس کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ اس آیت کا مصداق ٹھہرا دیا. تو 4,00,000 درہم اس کا انعام ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے اس کی تربیت کی تھی المدائنی کی، اور پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا. اور میرے محترم سامعین،
اس کے علاوہ صرف سمرہ بن جندب بنو امیہ کا خیر خواہ نہیں، علی بن عبداللہ بصری مشہور المدائنی یہ خود بھی خیر خواہ ہے بنو امیہ کا، اور کوئی ایسا کام کہ جس میں بنو امیہ کو پروموٹ کرنا ہو، ان کی عظمت اور جلالت بیان کرنا ہو، اس میں سب سے سر فہرست یہی المدائنی نظر آتا ہے۔ 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ 70 ازواج والی روایت اس حوالے سے مردود ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں تعداد 90 بتائی گئی، یہ دوسری روایت ہے۔ یہ روایت کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ازواج کی تعداد 90 تھی، ذرا اس پہ غور کریں۔ یہ روایت آئی ہے نور الابصار صفحہ نمبر 111، علامہ شبلنجی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور علامہ شبلنجی کی یہ روایت بھی روایت مرسل ہے۔ علامہ شبلنجی علماء کے جب آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس میں متقدمین آتے ہیں، متوسطین آتے ہیں، متاخرین آتے ہیں۔ علامہ شبلنجی جو ہے یہ متاخرین میں ان کا شمار ہے، چاہے کہ متوسطین میں ہوں، چاہے کہ متقدمین میں ہوں۔ ایک بندہ متاخرین میں ہے، بہت 1000 سال بعد دنیا میں آ رہا ہے، اور پھر آ کے ایک روایت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 90 ازواج تھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، تو مرسل روایت پر عقیدہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روایت نمبر 2 ہے۔ اگلی روایت نمبر 3 اور روایت نمبر 4، یہ ذرا اس پہ ایک روایت میں یہ دونوں ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب کے اندر نقل ہوئی ہیں، اور وہاں سے علامہ مجلسی نے بھی اٹھا لی، اور علامہ ابن شہر اشوب نے المناقب کے اندر بھی مناقب و ابن شہر اشوب ان دونوں کتابوں میں وہاں سے آئی، کیونکہ بہار الانوار جو ہے یہ بھی علامہ مجلسی بعد میں پیدا بھی بعد میں ہوئے، اور حدیث کی کتاب بھی انہوں نے اپنی زندگی میں یہ لکھی ہے، 110 جلدیں اس کی، تو وہاں سے اٹھائی اور یہاں پہ درج کر دی بغیر تحقیق کیے۔ البتہ اس میں علامہ مجلسی پھر آگے خوبصورت اس پہ بحث کی۔ بہرحال ابن شہر اشوب نے مناقب کے اندر بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ اب ذرا کتاب کے اندر آ جانا ہمارا یہ معیار نہیں ہے، ہمارا مسلک نہیں ہے، سوائے قرآن کے باقی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو 100% ہم صحیح مانتے اور حجت مانتے۔ ہماری اصول کافی سے بڑی کتاب کو نہیں، قرآن کے بعد 16,199 احادیث ہے، اس میں 7,500 ضعیف احادیث ہے، تو ہم ضعیف پر عمل نہیں کرتے، نہ فقہ میں عمل کرتے ہیں، نہ ان پر عقیدہ قائم کر سکتے۔ عقیدہ قائم کرنے کے لیے تو حدیث صحیح کفایت نہیں کرتی، چاہیے کہ حدیث ضعیف ہو۔ ذرا آئیں اس پہ ذرا غور کریں۔ ابو طالب مکی جو ہے، یہ جس زمانہ میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اس وقت اسے ایک مرض لاحق ہو چکا تھا جسے ہذیان کہتے ہیں۔ ہذیان ایک مرض ہے یہ بالکل مومنین یقیناً اس لفظ سے واقف ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام پر ایک تہمت لگائی گئی۔ جب میرے آقا نے بستر پر لیٹے ہوئے کاغذ اور قلم مانگا تھا تو جواب میں ملا تھا کہ نبی کو نعوذ باللہ ہذیان ہو چکا ہے، اور جناب سیدہ یہی ثابت کرنے کے لیے پھر دربار میں گئی تھی کہ ہذیان میرے بابا جان کو نہیں، ہذیان اس کو ہے جو کل کچھ اور کہہ رہا تھا آج کچھ اور کہہ رہا ہے، جس میں ربط کلام ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو طالب مکی کو ہذیان کا مرض لاحق ہو چکا تھا۔ کیسے؟ یہاں پر ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کہا کرتا تھا، اعلان کہا کرتا تھا برسر منبر بغداد کے اندر کہا کرتا تھا، لیس علی المخلوقین اضر من الخالق، کہ مخلوقین پر سب سے زیادہ اگر کوئی ضرر رساں چیز ہے تو وہ خالق ہے، یعنی اللہ ہے، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ۔ وہ خدا کے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، یہ شخص ابو طالب مکی کہتا ہے کہ مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اگر کوئی ہے
تو وہ خدا کی ذات ہے، خالق ہے، وہ خدا کے جو انسان کو خلق کر کے جب شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے رزق کا اہتمام کرتا ہے، اس کے سانس لینے کا وہاں پر اہتمام کرتا ہے، اور پھر اس کی خلقت کے مراحل بتاتے ہوئے فرماتے فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کتنا ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی کہ جو احسن الخالقین ہے، جس نے انسان کی خلقت میں حسن ہی حسن رکھا۔ تو یہ شخص کا ایک تو نظریہ یہ۔ نمبر 2، موسیقی سننا، گانے سننا یہ جائز قرار دیا کرتا تھا۔ جس زمانے میں یہ قوت القلوب یہ کتاب لکھ رہا تھا، اس زمانے کے اندر اس کا ایک نظریہ یہ تھا، اور مومنین کرام یہی وہ شخص ہے کہ جو جب مرنے لگا تو اپنے ایک دوست سے کہنے لگا کہ جب اگر میری بخشش ہو جائے تو میری وفات پر شرینی تقسیم کرنا۔ میں ابھی انشاءاللہ حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو دوست نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہاری بخشش ہوگی؟ کہا کہ اگر میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا مرتے وقت تو سمجھ لینا میری بخشش ہوگی۔ اب یہ دیکھیں معیار ہاتھ پکڑنے کا، وہ بھی کس کا؟ اپنے دوست کا۔ ارے بھائی، دوست کا ہاتھ پکڑنے سے نجات نہیں ہوتی، محمد والے محمد کا ہاتھ پکڑنے سے نجات ہوتی ہے۔ قرآن و اہل بیت سے متمسک ہونے سے نجات، رسول اللہ خود کہہ کے گئے ہیں جس نے ان میں سے کسی ایک کا بھی دامن چھوڑا وہی ہلاک ہو گیا۔ تو خدا کے لیے یہ کہہ رہا ہے، تو موسیقی کو حلال کر رہا ہے، پھر کہتا ہے میں نجات، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ میری نجات۔ اس نے پھر شرینی تقسیم کی بہت زیادہ۔ یہ حوالے نوٹ کرنا چاہیں تو اب کر لیں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 319، لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300، الکنہ والالقاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 کے اندر یہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ مومنین کرام، ایک شخص جو 2 روایات کو نقل کرتا ہے اور پھر اس میں ایک تعداد، امام حسن کے ازواج کی تعداد ایک روایت میں 250 لکھتا ہے، ایک میں 300 لکھتا ہے، تو پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں کہ 250 والی کو آپ صحیح مانتے ہیں یا 300 والی کو صحیح مانتے ہیں یا دونوں کو ٹھیک مانتے ہیں؟ تو دونوں ٹھیک کیسے ہو جائیں گے؟ ذرا اس کو آپ کو ثابت کرنا آپ کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ تو ناسبی ملاؤں سے بھی میں کہوں گا کہ کم از کم اپنی جب اجابہ گوئی کریں تو پہلے تحقیق کر کے بات کیا کریں، اس لیے کہ آپ کے لیے میدان کھلا نہیں ہے، رستہ آپ کا روکنے والے علمی طور پر موجود ہے۔ آپ کی کوئی، اگر یہ آپ کا معیار ہے تو پھر پتہ نہیں جہالت اور حماقت کس کو کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے متعلق مومنین کرام 2 روایات اور ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بعد میں آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی اختصار کی خاطر میں یہیں پہ اختتام کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ روایات آپس میں ٹکراتی ہیں، اذا تعارضا تساقطا، جب روایات آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کی حجیت ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ان میں روایات یہ ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں، اور یہ حضرت آیت اللہ سید محمد باقر الشریف القرشی، یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف اور بانی ہیں جامع کلیات عراق، اس کے انہوں نے یہ کتاب پوری لکھی ہے، سبت اکبر علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اس کے اندر بھی بڑی خوبصورت انہوں نے تحقیق پیش کی ہے۔ تو میں اپنے سامعین سے بس اسی بات سے اجازت لوں گا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ ہیں کہ جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، جن کے جو مہر نبوت کے سوار ہیں، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ امام حسن مجتبی کسی کو بے گناہ طلاق دے دیں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ امام حسن مجتبی؟ ویسے اگر ایک جملہ صرف معافی مانگ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اس وجہ سے تم نے تو شاید یہ سوچا تھا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تنقیص ہو جائے گی، تو ذرا اگر پچھلے کتب تواریخ اٹھائیں اور پھر دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، کتنی ازواج ہیں؟ 100 آزاد عورتوں سے نکاح کیا، 100 اور 300 کنیزیں تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ اگر آپ نے امام حسن مجتبی پہ تنقیص کرنا ہے تو ادھر کیا ہوگا؟
تو نبی پہ تنقید کرنے والا تو ملا بھی کہتا ہے نا کافر ہوتا ہے. تو پھر ذرا غور کریں. تو جو جواب ادھر سے ہوگا وہی جواب ادھر ہوگا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ 70 آزاد عورتوں سے نکاح کیا اور 300 ان کی بھی کنیزیں تھیں. اور ایک حوالہ اور لے لیں بہت جلدی کے ساتھ مومنین، آپ سے معذرت کے ساتھ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن یہ الاستیعاب، یہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370 میں مغیرہ بن شعبہ، جو کہ ہمارے بھائیوں کے نزدیک نبی اکرم کے اصحاب میں شامل ہے، یہ مغیرہ بن شعبہ نے 1000 عورتوں سے نکاح کیا. اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے جناب سیدہ پہ بھی حملہ کیا تھا 1000 عورتوں سے. تو ملا کو یہ 1000 عورتوں کا نکاح کبھی یاد نہیں آئے گا. امام چونکہ وہ رسول کا بیٹا ہے، چونکہ علی کے بیٹے ہیں، جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، شیعہ ان کو اپنا معصوم امام مانتے ہیں، اس لیے کبھی 70 والی روایت لے آئیں گے، کبھی 90 والی لے آئیں گے، کبھی 250 والی لائیں گے، کبھی 300 والی لائیں گے. جبکہ بس عقل ساتھ دینا چھوڑ جائے تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. ارے بھائی 70 90 250 300 یہ ساری ٹھیک ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. مومنین کرام انشاءاللہ باقی جو 2 روایات رہ گئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.